بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ نے اکثر روحانیت کا لفظ استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ روحانیت کیا ہے، اس کا عام انسان کی زندگی پر کیا اثر ہو سکتا ہے، ہم کس طرح اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ روحانیت کے ذریعے ایک تعلق بنا سکتے ہیں، عشق کی منازل فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منازل کو کس طرح طے کیا جاتا ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم اس چیز کی بھی وضاحت کریں گے کہ کامل مرشد کی پہچان کیا ہے، جو ہمیں عالم ناسوتی سے عالم ملکوتی تک کا سفر کرا اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے ہمیں اس مقام تک پہنچا سکے جو ہماری منزل ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو روحانیت کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور عالم لاہوت کا سفر چاہتے ہیں، اور یہ ویڈیو یقیناً منزل کا تعین کرنے میں مدد دے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور یقیناً یہ ویڈیو سن کر آپ روحانی طور پر بہت لطف اندوز ہوں۔ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ روحانیت کی اصطلاح میں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اسے مراقبہ کہا جاتا ہے۔ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری پہلو کو جسم اور باطنی پہلو کو روح کا نام دیا جاتا ہے۔ جسم کی طرح روح کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور روح کے تقاضوں کے مطالعے کے علم کو روحانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ روحانیت کے نقطہ نظر سے انسان کے چار وجود ہیں: وجود ناسوتی، وجود ملکوتی، وجود جبروتی اور وجود لاہوتی۔ وجود کو علم کا نام بھی دیا جاتا ہے جس کے معنی نشانیاں۔ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، اور عالم ناسوت کا تعلق حواس خمسہ سے ہے، جیسے کھانا، پینا، دیکھنا، سننا، سونگنا وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر عالم ملکوتی ہے، یہ صوفیہ کا عالم ہے، یہ عالم طبعی حاجات سے پاک ہے۔ عالم جبروت سے مراد حق تعالیٰ کے اسماء صفات کا عالم ہے، اس کا فعل صفات حمیدہ جیسے ذوق، شوق، طلب، سکر اور محو وغیرہ۔ اور چوتھے نمبر پر عالم لاہو، اس کے معنی عالم ذات کے، یہ عالم مادیت سے بالاتر ہے۔ رب تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے ان چاروں وجود کی تعلیم و تربیت کے لیے الگ الگ نصاب مقرر کیے گئے ہیں۔ عالم ناسوت کی تربیت کے لیے علم شریعت اور اعمال شریعت کا نصاب مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے مجموعہ قوانین کو علم شریعت کا نام دیا جاتا ہے۔ وجود ملکوتی کی تعلیم و تربیت کے لیے علم طریقت اور اعمال طریقت کا نصاب مقرر ہے۔ انسان اپنے باطن میں اخلاص پیدا کرنے کا نام طریقت ہے۔ اس میں سالک اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اس کی تدریس کی ذمہ داری ایک کامل پیر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور وجود جبروتی کی تعلیم و تربیت کے نصاب کا نام علم معرفت اور اعمال معرفت ہے۔ معرفت کے لفظی معنی تدبر و تفکر سے شے کا ادراک کرنے کے ہیں۔ روحانی اصطلاح میں معرفت وہ چراغ ہے جس کی روشنی سے خیر اور شر کو پہچانا جا سکتا ہے۔ معرفت تک پہنچنے کے لیے کامل مرشد کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ وجود لاہوتی علم حقیقت اور اعمال حقیقت ہے، جس کے ذریعے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پیر کامل کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ اس علم کی بدولت سالک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے نتیجے میں راز الہی سے آگاہ ہو جاتا ہے اور نفس شیطانی اور دنیا کے شر سے نجات پا جاتا ہے۔ پیر کامل اس انسان کامل کو کہتے ہیں جو شریعت پر عامل، طریقت پر کامل اور حقیقت کا حامل ہو، اور سلسلہ بیعت اس کا آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح ہو۔ صوفیہ کی زبان میں اسے شیخ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کسی شعوری کوشش کے بغیر کسی واقعے یا شے کے بارے میں علم ہو جانا وجدان کہلاتا ہے۔ اسے چھٹی حس بھی کہتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک وجدان وہ واردات تجلیات ہیں جو بارگاہ الہی سے سالک کے قلب پر وارد ہوتی ہے، جس سے سالک بھید الہی سے واقف ہو جاتا ہے۔ علم روحانیت میں ایک اصطلاح نفس کی بھی استعمال کی جاتی ہے۔ عقلی قوتوں کا سرچشمہ دماغ ہے اور اثر پذیر قوتوں کا مرکز دل۔ ذہن اور روح کے اس متبادل لفظ کو نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ صوفی کی زبان میں نفس خواہشات کے حصول کا نام ہے۔ ذہن کا وہ حصہ جس میں پیدائشی طور پر لاشعوری جبلی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ فوری تسکین چاہتی ہیں۔ اس سے شر سے متعلقہ قوتیں غالب ہوتی ہیں۔ اسے روحانی اصطلاح میں نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ ایسی قوت جس سے انسان میں نیکی اور بدی کی قوتیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ان میں کشمکش جاری ہوتی ہے۔ اس کی سوچ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اچھائی میں اور برائی میں۔
اور اسی کشمکش کو علم روحانیت میں نفس لوامہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ذہن کا وہ حصہ جو اخلاقی تربیت کے زیر اثر پیدا ہوتا ہے، اس میں انسان پر اچھائی کی قوت مکمل طور پر غالب آ جاتی ہے۔ ایسا فرد برائی کی طرف بالکل مائل نہیں ہوتا، یعنی یہ لذت پسندی اور مصلحت پسندی کی بجائے تکمیل پسندی کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسانی ذات پر خیر کی قوت غالب آ جائے اور شر سے محفوظ ہو جائے تو یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ یہاں شر اور خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ روحانی اصطلاح میں خیر وہ شے ہے جو فطرت کے تقاضوں کے طور پر طلب کرے، اور شر وہ شے ہے جو اعلیٰ مقاصد، مسرت اور عمومی فلاح میں رکاوٹ ڈالتی ہو۔ روحانیت میں ایک اصطلاح ذکر کی استعمال کی جاتی ہے۔ ذکر نسیاں یعنی بھول کی ضد کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ روحانیت کی اصطلاح میں رب تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام ذکر ہے۔ جو ذکر زبان سے کیا جائے وہ ذکر لسانی، جو ذکر دل سے کیا جائے وہ ذکر قلبی، اور جو ذکر سارے جسم سے کیا جائے وہ ذکر روحی کہلاتا ہے۔ علم روحانیت میں ذکر کے حوالے سے کچھ اصول اور ضابطے ہیں جن کو پیر کامل کی رہنمائی میں انجام دیا جاتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں ایک چیز شعور اور دوسری لاشعور ہوتی ہے۔ لاشعور کو روحانیت کی اصطلاح میں کیفیت یا حالت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے 7 درجے ہیں جن کو رغبت، محبت، عشق، وصل، فنا، حیرت اور بقا کے عنوانات کے تحت یاد کیا جاتا ہے۔ نیکی پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ جب جذبہ الہی میں سالک ایسی کیفیت یا حالت میں مبتلا ہو جائے کہ وہ سلوک کے قواعد پر عمل نہ کر سکے، ایسے شخص کو مجذوب کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ قابل تقلید نہیں ہوتے اور نہ ہی ان پر شریعت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ روحانیت میں سب سے اہم چیز ذہنی قوتوں کا کسی ایک نقطے یا ایک تصور پر مرکوز کر دینا مراقبہ کہلاتا ہے، اور روحانیت کی اصطلاح میں جس کسی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ مجاہدہ کے معنی خود کو محنت اور مشقت میں ڈالنے کے ہیں۔ روحانیت کی اصطلاح میں نفس کو کنٹرول کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ اسے ریاضت بھی کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے روحانی اوصاف کے حصول کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ جب انسان روحانیت پر چلتا ہے تو اسے ایک مقام نصیب ہوتا ہے۔ اس مقام کے لفظی معنی منزل کے ہیں۔ اصطلاح میں مقام سے مراد بندے کا اپنے معبود کے لیے عبادات، مجاہدات اور ریاضت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو درجہ ملتا ہے اسے مقام کہتے ہیں۔ اسے اولیاء اللہ کی زبان میں اہل اللہ، اہل حق، صالحین، ابدال اور کتب وغیرہ کے درجے یا ان کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اس کی محنت کے عوض ملتا ہے۔ یہ منازل طے کرنا، مجاہدہ اور ریاضت کرنے کا طریقہ جس پر چل کر آپ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، کامل مرشد کی تربیت اور توجہ کے بغیر انتہائی ناممکن ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر بندہ یا ہر پیر کامل مرشد نہیں ہوتا۔ اس راہ پر چلنے والے سب مسافر ہوتے ہیں، کوئی بندہ بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا۔ اس لیے کامل مرشد تلاش کرنے کے لیے ایسے شخص کو ڈھونڈا جاتا ہے جو اپنی منزل کے قریب تر ہو۔ جب آپ اس راہ کے مسافر بنیں گے تو کامل مرشد تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔